السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، پروگرام آن لائن سوال جواب کے سیشن میں ہم مفتی عبدالواحد قریشی صاحب کے ساتھ موجود ہیں۔ میں اپنے ناظرین سے ایک دفعہ گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ تمام احباب اس ویڈیو کے صدقہ جاریہ میں اپنا حصہ شامل کر سکیں۔ تو چلتے اپنے سوالوں کی طرف۔ سب سے پہلا سوال ہے ہمارے پاس عرفان محمد بھائی کا۔ وہ پوچھتے ہیں فطرانہ کن افراد پر ادا کرنا واجب ہے یا فرض، یا ہر مسلمان نے ادا کرنا ہے، اور کن افراد کو فطرانہ دینا جائز ہے؟ کیا یہ رشتہ داروں میں دیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ فطرانہ ہر اس مسلمان نے دینا ہے جو کم از کم 50,000 روپے کا مالک ہے۔ جو 50,000 روپے، یہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت بنتی ہے، اتنی چیزوں کا مالک ہے، اتنی ملکیت میں اس کی چیزیں موجود ہیں، اس نے فطرانہ آگے دینا ہے۔ اور جس کے پاس اتنی ملکیت بھی موجود نہیں ہے، یہ بندہ فطرانہ لے سکتا ہے۔ فطرانہ یہ نہیں ہے کہ بس ہم نے روزے رکھ لیا اب فطرانہ کیوں دیں، وہ فدیہ ہوتا ہے کہ روزے رکھ لو تو فدیہ نہیں آتا، روزہ نہ ہو تو پھر فدیہ آتا ہے۔ فطرانہ ہر مسلمان نے دینا ہے، وہ روزے رکھے تب، وہ روزے نہ رکھے تب۔ منیر بھائی پوچھتے ہیں روزہ کی حالت میں اگر روزے کی نیت اگر رات کو سوتے وقت کر لیں اور صبح کسی وجہ سے آنکھ نہ کھل سکے تو کیا روزہ ہو جائے گا یا نہیں؟ النیت فی القلب لا علی اللسان، نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان کی بات نہیں ہے۔ لیکن رمضان المبارک میں دل کے ارادے پر کب تک گنجائش موجود ہے، اسپیس کتنا ہے، اس کے بارے میں فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ ایک بندہ رات کو سویا، ابھی ارادہ ڈماڈول تھا، نیت کروں گا یا نہیں کروں گا، کروں گا یا نہیں کروں گا، اتفاق سے سحری میں آنکھ نہ کھلی اور اس بندے کی آنکھ صبح جا کر کھلی، اب اس نے کھایا پیا کچھ نہیں ہے، یہ اپنی ایک نیت پر مضبوط رہ سکتا ہے، یا کرنے والی یا چھوڑنے والی۔ بھئی کب تک؟ کہا جی نصف النہار سے پہلے تک۔ نصف النہار کا مطلب مڈل ٹائم، دن کا درمیانی حصہ۔ مثلا روزہ شروع ہو رہا ہے رات کے 4 بجے، ختم ہو رہا ہے رات کے 7 بجے، تو 4 اور 7 کا جو درمیان آتا ہے وہ 10 بنے، 10:30 بنے، 11:30 بنے، جو ٹائم بنتا ہے اسے نصف النہار کہتے ہیں۔ اس میں ظہر معتبر نہیں ہے، اس سے پہلے ہے۔ جو ٹائم بنا ہے اس سے پہلے یہ اپنی ایک نیت کو مضبوط کر لے تو یہ روزہ دار شمار ہوگا۔ اور خدا نہ خواستہ کسی بندے کی آنکھ نہیں کھلی اور وہ سویا رہا اور نصف النہار بھی گزر گیا، 3 بجے جا کر اس کی آنکھ کھلی ہے، نماز بھی گئی اور سب کچھ گیا، اب یہ بندہ جیسے اٹھا ہے روزے کی نیت کو مضبوط کر لے تو بھی اس کا روزہ ہو جائے گا، یہ افطار تک جاری رکھے۔ کیا صدقہ فطر عید سے پہلے دے سکتے ہیں؟ صدقہ فطر کا ٹائم، آخری ٹائم جو ہے وہ عید الفطر سے پہلے تک ہے۔ رمضان المبارک میں بھی صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے، بلکہ بہتر ہے آپ رمضان سے پہلے دیں تاکہ جن لوگوں نے اپنی ضروریات پوری کرنی ہے وہ اس سے پہلے ہی کر لیں۔ اور اگر خدا نہ خواستہ کسی نے نہیں دیا، حتیٰ کہ عید الفطر گزر گئی، نماز پڑھ لی، اس کے بعد بھی ادا کرے گا لیکن گناہ کے ساتھ ادا ہوگا، اس لیے پہلے دے دیں تو بہت بہتر ہے۔ کیا صدقہ فطر کسی اور صورت میں دیا جا سکتا ہے؟ مثلا کسی کو راشن وغیرہ دینا یا عید کے کپڑے وغیرہ، ان صورتوں میں صدقہ فطر دے سکتے ہیں؟ جی ہاں، آپ دے سکتے ہیں۔ 2.5 کلو گندم یا اس کے پیسے یا اس کے حساب سے جو چیز آپ دیں، اس طرح 4 کلو ہیں، وہ کشمش ہے، وہ جو ہے نا کھجور ہے، آپ اس کے حساب سے بھی اگر آپ دینا چاہیں تو آپ دے سکتے ہیں۔ صدقہ فطر کا ایک بنیادی مسئلہ بھی سمجھیں، ہر بندہ گندم کے ریٹ کے لحاظ سے بھی 100 روپے بنتا ہے، اور بابا گندم کم از کم ہے، اپنی ہڈی پسلی دیکھیں، اگر آپ کی ہڈی پسلی کشمش کے برابر دینے کی جو 2000 بنتا ہے تو آپ اس کے حساب سے دیں۔ یہ ہر بندے کے لیے گندم نہیں ہے، یہ ہر بندے کی اپنی اسٹیج کا اعتبار ہے۔ عرفان سٹی سے پوچھتے ہیں نماز جنازہ میں طاق اعداد میں صفیں کیوں بنائی جاتی ہیں، اور اگر طاق نہ ہو تو کیا نماز جنازہ ہوگا یا نہیں؟ یہ ایک بہتر عمل ہے، اگر طاق نہ بھی ہو تو نماز جنازہ ہو جائے گی۔ اس پر بعض لوگ کہتے ہیں جب 3 صفیں ہو جائیں اس سے بڑھ جائے تو پھر طاق کے عدد کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ ایک آداب اور بہتری کی ترتیبیں میں سے ہے، اس کو جنازے کا رکن اور کوئی فرض واجب کی بات نہ سمجھیں۔ محمد حسن بھائی پوچھتے ہیں کہ جب چاند رات ہوتی ہے، عید کا چاند نظر آتا ہے تو اعتکاف والے کو آخری دن تمام محلے والے اور اس کے رشتہ دار اٹھانے کے لیے جاتے ہیں، کیا یہ احادیث مبارکہ سے ثابت ہے یا نہیں؟ بس یہ لوگوں نے ایسے رواج بنا لیا ہے،
یہ کون سی بات ہے؟ یہ تو ایسے ہے جیسے ایک بندہ نماز کا سلام پھیرے اور دوسرا جو ہے ماشاء اللہ تمہارے گلے میں ہاتھ ڈالیں، تم نے فرض ادا کیا۔ ایک بندے سے میں نے کہا نماز والے گلے میں ہاتھ ڈالو، کہتے کیوں؟ میں نے کہا اعتکاف والے نے تو سنت کی نیت سے اٹھا ہے، تو آپ نے اس کے گلے میں ہاتھ ڈال دیے، جو فرض پڑھ کے آ رہے ہو تو سنت سے افضل ہے، اس کے گلے میں ہاتھ ڈالو۔ یہ لوگوں نے ایسی باتیں بنائی ہوئی ہیں۔ میں اس کے لیے آپ کو سمجھانے کے لیے ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ نظریہ تھا، اور یہ ہونا بھی چاہیے کہ ایک بندہ حج کرے تو خود کو حاجی نہ کہلوائے، میرا نام حاجی محمد سلیم، حاجی محمد نعیم، یوں نہ کہے، اپنے حج کا اظہار نہ کرتا پھرے۔ ایک بندہ یوں اظہار کرے گا تو بری بات ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ موجود تھے، ایک بندے سے پوچھا بھائی آپ کا نام؟ اس نے کہا جی حاجی نعیم۔ آپ کا نام؟ جی حاجی سلیم۔ جی حاجی فلاں، حاجی کے نام بتاتے گئے۔ تو مولانا اشرف علی کی باری آئی، کہا میں اپنا نام بتا دوں؟ جی بتا دیں۔ کہا میرا نام ہے اشرف علی نمازی۔ تو کہنے لگے نمازی کا مطلب؟ انہوں نے کہا جی تم نے زندگی میں ایک فرض ادا کیا تو حاجی بن گئے، میں دن میں 5 فرض نماز کے ادا کرتا ہوں تو نمازی کیوں نہیں بنا؟ پھر انہیں سمجھ آئی بابا بات کیا ہے، اسی لیے ایک حج کیا اور حج کے اظہار کرنا شروع کر دیا۔ اور آج کل تو ایک اور ترتیب بن گئی، جو 2 حج کر کے وہ الحاج بن جاتا ہے، حالانکہ الحاج بھی حاجی کو کہتے ہیں۔ یہ الف لام اس پر اس کو نکرہ سے معرفہ کرنے کے لیے بھی کامن ناؤن سے پراپر ناؤن ہو جائے، اتنا سا فرق ہے، ورنہ الحاج ڈبل حاج والا کہہ دیا جاتا ہے۔ تو ایسی بات نہیں ہے، حاج حاجی کی جمع ہو جاتی ہے، بھی چلو زیادہ حج کرنے والے بندے ہیں تو یہ زیادہ حج کی ترتیبوں پہ ڈال دیتے ہیں۔ تو اس لیے اس چیزوں سے بچیں، یہ حاجی سے اور حاجن سے اور ایسے لفظ آپ نے اللہ کے لیے کیے ہیں، بس اللہ کے لیے رکھیں۔ معاویہ یہی مسئلہ اعتکاف کا ہے، اعتکاف اس نے اللہ کے لیے کیا تو اللہ کے لیے۔ کیوں یہ کہہ رہا ہوں؟ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں اگر کل آپ اسے اٹھانے نہیں گئے اور اس کو اکیلا اٹھنے کا جی بھی نہیں ہوگا، بھئی میں کو تو کوئی اٹھاون نہیں آیا، اب میں کیسے اٹھوں، اس کے لیے مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ تو آپ ان کی نیتیں نہ بگاڑیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کریں اور شروع کر لیں۔ معاویہ امان پوچھتے ہیں سورج غروب ہونے کے بعد جو احتیاطی ٹائم ہوتا ہے کیا اس میں روزہ کھول سکتے ہیں؟ کوئی احتیاطی ٹائم نہیں ہوتا۔ کون سے احتیاطی ٹائم کی آپ بات کرتے ہیں؟ سورج غروب ہوا اور آپ نے کھول لیا، وہ احتیاطی ٹائم کا مطلب ہے کہ اتنے بجے غروب نہیں ہو سکتا، وہ تو ابھی غروب ہوا ہی نہیں ہے۔ اس احتیاطی ٹائم کو آپ سورج غروب ہونے کے بعد شمار کر لیں؟ جی نہیں، اگر آپ کو 100% یقین ہے سورج غروب ہو گیا اور آپ نے روزہ کھول لیا اور وہ غروب ہو گیا تھا تو آپ کا روزہ ہو گیا، اگرچہ آپ کی اذان اور آپ کا گولا نہیں بجا اور آپ کو بتایا نہیں گیا کہ ابھی یہ ہوا ہے، تو آپ کا روزہ ہو جائے گا، لیکن وہ آپ کے تیقن کی بات ہے، 100% یقین کا معاملہ ہے۔ حباب خان پوچھتے ہیں میں اپنی بیوی کو پردہ کرواتا ہوں، اس پر میری ماں مجھ سے ناراض ہو گئی ہے اور مجھ سے تعلق کاٹ لیا ہے، اب میں کیا کروں؟ بیٹا پردہ کرانا اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم میں کوئی آڑے آئے، وہ ماں ہو یا باپ ہو، آپ اس کی مخالفت کی پرواہ نہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، رب کی نافرمانی ہو رہی ہو پھر مخلوق کی بات نہیں ماننی، مخلوق کی بات تب ماننی ہے جب رب کی نافرمانی نہ ہو۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ قرآن نے حکم دیا ہے ماں باپ دین شریعت کے خلاف، توحید کے خلاف، ایمان کے خلاف، اسلام کے خلاف، اللہ کے خلاف، رسول اللہ کے خلاف کوئی حکم دیں آپ نے نہیں ماننا۔ ہاں دنیا میں اپنے ماں باپ کے ساتھ آپ نے اچھا رہنا ہے۔ آپ کی امی ناراض ہوتی ہیں اپنی بیوی کو پردہ کرانے پہ، ایک نہ ایک لاکھ بار ناراض ہوں، آپ نے ماں کی ناراضگی کی وجہ سے نہ خود جہنم جانے کی کوشش کرنی ہے نہ اپنی بیوی کو جہنم بھیجنا ہے۔ ہاں ماں سے احترام کا تعلق ہو، ادب کا تعلق ہو، اور جو ہے نا کیا کہتے ہیں عقیدت کا تعلق ہو، ماں کے حقوق آپ پورے ادا کریں۔ اس کا یہ معنی نہیں آپ ڈنڈا اٹھا کے ماں پر کھڑے ہو جائیں، بس آپ نے بات نہیں مانی تو اچھے طریقے سے معاملہ آپ چلا سکتے ہیں۔ غلام عباس پوچھتے ہیں موبائل میں فلمیں بھر کر دینے کا کاروبار کرنا جائز ہے یا نہیں؟ قرآن کریم کہتا ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ پہ دوسرے کا تعاون، دوسرے کی ہیلپ، دوسرے کی مدد نہ کرو۔ آپ یہ گناہ پر تعاون کریں، جی میموری کارڈ دیں، جی فلم لے لیں، جی موبائل لیں، یہ فلاں لے لیں، یہ گناہ پر تعاون کر رہے ہیں۔ اس نے جو دیکھا، آگے دکھایا، شیئر کیا، سینڈ کیا، اپلوڈ کیا، کسی کو بھیجا بلوٹوتھ میں، انفرا ریڈ میں، یا جس چیز کے ذریعے بھیجا، جہاں جہاں تک جائے گا آپ اس کے ذمہ دار ہوں گے، اس کے گناہوں کا بدلہ انہیں بھی ملے گا اور آپ کو ڈبل ٹرپل ملے گا، کیونکہ آپ گناہ جاریہ کا سبب بن رہے ہیں۔ اللہ اس سے محفوظ فرمائے۔ محمد عثمان پوچھتے ہیں امام کعبہ کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ وہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہیں۔ جھوٹ، کذب، بہتان، الزام 100% غلط بات ہے۔ امام کعبہ عقیدہ حیات النبی فی القبر و سماع النبی عند القبر کے قائل ہیں۔ کون کہتے ہیں وہ قائل نہیں ہے؟ وہ بابا مسجد نبوی میں ایک دروازے کا نام ہے باب السلام،
یہ باب السلام کا معنی حضور پہ سلام پڑھنے کے لیے یہاں سے جاؤ، سلام تو جہاں سے پڑھو اللہ پاک آپ کے سلام کو پہنچا دے گا. یہ باب السلام کا کیا مطلب ہے؟ تو گیٹ نمبر 7 کے سامنے ایک سڑک کا نام ہے شارع باب السلام. یہ وہ سڑک ہے جو سلام کے دروازے تک پہنچاتی ہے. سلام سننے کے قائل نہیں ہیں تو پڑھواتے کیوں ہیں؟ نمبر 3، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ اللہ آپ کو لے جائے اور اللہ آپ کی برکت سے ہمیں بھی بار بار لے جائے. رسول اللہ کے معاہدہ شریف پر 3 سوراخ بنے ہوئے ہیں. حضرت رسول اللہ کی قبر مبارک، حضرت ابوبکر کی قبر مبارک، حضرت عمر فاروق کی قبر مبارک رضی اللہ عنہم و صلی اللہ علیہ وسلم. آپ وہاں دیکھیں تو 3 بورڈ لگے ہوئے ہیں، السلام علی رسول اللہ ہا ہونا، السلام علی ابی بکر ہا ہونا، السلام علی عمر ہا ہونا. اس جگہ پہ حضور پہ سلام پڑھیں، یہاں سیدنا ابو بکر پہ پڑھیں، یہاں سیدنا عمر پہ پڑھیں رضی اللہ عنہم و صلی اللہ علیہ وسلم. خود اس سے اندازہ لگائیں کہ وہ سلام سننے اور پڑھانے کے قائل نہیں ہے. کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ مجھے ایک دفعہ بتا دیں آپ سعودیہ کا ویزا لیں اور اس میں مدینہ شامل نہ ہو. اوہ حج تو مکے میں ہو جاتا ہے، عمرہ مکے میں ہو جاتا ہے، یہ مدینہ ساتھ کیوں لکھتے ہیں؟ عام طور پہ عمرے کی ویزے میں 3 شہر جانے کی اجازت ہوتی ہے، منطقہ مکہ، منطقہ مدینہ، اس کے ساتھ جدہ شامل ہے. جدہ مکہ کے تحت شامل ہے کہ جدہ کے ایئرپورٹ پہ آپ کی لینڈنگ ہے، مدینہ میں آپ کا حج اور عمرہ ہے، مکہ میں آپ کا حج اور عمرہ ہے، اور مدینہ میں رسول اللہ کو سلام پیش کرنا ہے. سلام تو ادھر سے بھی جاتا ہے، ادھر سنایا جاتا ہے، ادھر سے پہنچایا جاتا ہے. یہ امام کعبہ بھی قائل ہے اور علماء عرب بھی قائل ہیں. یہ جو عقیدہ آیات النبی کے منکر مماتی ہیں یہ غیر مقلدین ہیں، یہ اپنی شرمگاہ چھپانے کے لیے یہ ڈرامے بازیاں کرتے ہیں. اور جی وہ عقیدہ آیات کے قائل نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ عقیدہ آیات النبی کے قائل. شاہ سلمان نے جب حکومت سنبھالی، آپ اس کی بھی پکچر انشاءاللہ لگ جائے گی، آپ دیکھنا، وہ رسول اللہ کے روزے پہ جا کے یوں دعا کر رہا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام، یہ ہمارے اکابر نے لکھا ہے. ملا علی قاری رحمہ اللہ نے مناسک میں لکھا ہے کہ جب آپ حج اور عمرہ پہ جاؤ تو کعبے کی طرف منہ کر کے دعا کرو جہاں بھی ہو، لیکن جب روزے رسول پہ آئیں گے وہاں زمین کا پھیر ایسے ہے کہ آپ کا چہرہ حضور کی طرف اور کمر کعبے کی طرف ہوگی. ادھر آپ نے منہ کعبے کی طرف کر کے دعا کی تو آپ کی کمر حضور کو ہو جائے گی. اللہ وہ دعا کیسے قبول کریں گے جس میں آپ نے پیٹھ حضور کو کی ہوئی ہے؟ تو اسی لیے ادھر حضور کی طرف منہ کر کے دعا کریں. یہ امام کعبہ کر رہا ہے اور یہی کام شاہ سلمان کر رہا ہے. کس بنیاد پہ کہتے ہیں؟ اس لیے اس بات کو سمجھیں، اس پہ غور کریں اور اس کو ماننے کی کوشش کریں. چہ جائے کہ بندہ اس پہ تعویلیں کر کے اپنی عاقبت برباد کرے، اس سے محفوظ رہیں. عمران اللہ پوچھتے ہیں مسجد میں جو نماز کے چارٹ کے اندر ڈھانچے بنے ہوتے ہیں کیا وہ تصویر کے زمرے میں آتے ہیں یا نہیں؟ جی وہ تصویر کے زمرے میں نہیں ہے، اس پر چہرے کو ختم کر دیا گیا ہے، تو وہ سامنے بھی ہو تو بندے کی نماز ہو جائے گی. اس پر تصویر کی کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے. اصغر علی حسن پوچھتے ہیں گانے کی طرز پر نعت پڑھنا کیسا ہے؟ یہ حضرات جو گانے کے طرز پہ پڑھتے ہیں نا نظمیں، ان حضرات کی دلیل یہ ہے کہ ہم اس لیے پڑھتے ہیں، گانے کی طرز پہ نظمیں پڑھ لیتے ہیں تاکہ لوگ گانے کو چھوڑ کے، بری چیز کو چھوڑ کے اچھی چیز کی طرف آ جائیں. اس بات کی تو ان کے ہاں گنجائش ایسے نکلتی ہے کہ جیسے سود کے مقابلے میں اسلامک بینکنگ آ گئی تو اس کو چھوڑ کے ادھر آ جائیں. میرا ذاتی نظریہ اس پہ ابھی تک شرح صدر نہیں ہے کہ میں اس کی اجازت دوں کہ آپ پڑھنا شروع کر دیں. باقی یہ ان شعراء سے آپ رابطہ کر لیں یا ان کلام لکھنے والوں سے آپ رابطہ کر لیں تو شاید اس کے بارے میں آپ کو مزید تفصیل اور ان کا نقطہ نظر سامنے ہو. میرا نقطہ نظر اس کے عدم جواز کا، اس کے جائز ہونے کا نہیں ہے. حضرت حلیمہ کا مذہب تو تفصیل سے بتا دیں. حضرت اماں حلیمہ کا، اماں حلیمہ سعدیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ مکرمہ، ان کا مذہب دین ابراہیمی ہے. ان سے کسی قسم کا کوئی شرک ثابت نہیں ہے. بعض روایات میں ہے کہ اماں حلیمہ نے ایمان لایا، اماں شیمہ نے ایمان لایا، حضور علیہ السلام کی بہن حضرت اماں حلیمہ کی بیٹی حضرت اماں شیمہ، اور بعض روایات میں نہیں وہ فوت ہو گئی تھی تو اماں شیمہ ایمان لائی تھی. تو ان کا شرک کہیں سے ثابت نہیں، ہم ان کو مشرک نہیں کہہ سکتے. روزہ نہ رکھنے والا تراویح پڑھا سکتا ہے یا نہیں؟ جی تراویح پڑھائے گا تو تراویح تو اس کی ہو جائے گی، نماز بھی اس کی ہو جائے گی، کیونکہ تراویح علیحدہ عبادت ہے، روزہ علیحدہ عبادت ہے. لیکن جو اس نے مکالا مل کے اپنے چہرے کو کالا کیا ہوا ہے کہ روزہ جان بوجھ کے نہیں رکھا، پھر تو اس کے پیچھے نماز کا مسئلہ جائز تو ہے لیکن اس کو یہ کام کرنا نہیں چاہیے. ہاں اگر وہ عذر سے نہیں رکھ رہا، مجبور ہے، بیمار ہے، تکلیف ہے، پھر تو بلا کراہت اس کے پیچھے نماز جائز ہے. عزیز اللہ پوچھتے ہیں پرندوں کا شکار کرنا کیسا ہے؟ پرندوں کا شکار کرنا جائز ہے، لیکن 1 2 باتیں 4 باتیں 5 باتیں سمجھنے کی کوشش کریں. ملک کی قوانین کا احترام کریں، قانون کو ہاتھ میں نہ لیں. کن دنوں میں شکار کرنا ہے، کن دنوں میں نہیں کرنا، یہ برڈ برتھنگ ہے، فلاں ہے، برڈ سیزن ہے، یہ ان سے ذرا پوچھ لیں، یہ آپ کو پورے وہ رولز دیں گے.
نمبر 2، جس پرندے کی نایاب ترتیب ہو اس کو شکار نہ کریں، وہ ہمارے ملک کا ورثہ ہے، ایسی ترتیب نہ ہو۔ اس کے ساتھ مناسب ہے کہ اس سے بچ جائیں۔ بچنا مناسب کیا؟ کیا آپ اپنی صرف ذات کے لیے ہزاروں پرندوں کو بیٹھ کے ایک گولیوں سے ختم کر دیں تو یہ بہت بری بات ہے، اس سے محفوظ رہیں۔ اور گھروں میں لوگ پرندے پالتے ہیں، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، بیچارے پڑے ہوئے ہیں، سوکھے منہ سے بیٹھے ہیں، بیٹا تو نہیں ہے نا جو آپ کے دامن کو پکڑ کے ابو مجھے کھانا دو، وہ تو بیچارہ پرندہ ہے، وہ تو بیٹھا ہوا ہے، آپ نے اس کی کوئی فکر نہیں کی۔ تو اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کام تو جائز ہے، لیکن اس ناجائزگی اور غلط کام کی وجہ سے ایسے بندوں کے گھر کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں ایکسیڈنٹ میں، کبھی کہیں لڑائی میں ہڈی ختم ہو گئی، کیوں؟ اس نے وہاں ان پرندوں کا خیال نہیں رکھا۔ اس لیے اس معاملے سے بچیں، اس معاملے کو دیکھیں، اس معاملے کو سامنے رکھتے ہوئے ایسے کاروبار سے خود کو بھی بچائیں اور اگلوں کو بچائیں، تاکہ اس طرح کے ناجائز عمل سے بچا بھی جا سکے اور امت میں ایک صحیح روش چلائی جا سکے۔ جاوید اقبال پوچھتے ہیں روزے کی حالت میں سر پر مہندی لگا سکتے ہیں کیا؟ روزے کی حالت میں سر پر مہندی لگانا کسی قسم کا روزے ٹوٹنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ آرام سے لگا سکتے ہیں، بہترین لگا سکتے ہیں۔ گل بھائی پوچھتے ہیں مزار پر بکرا لے جا کر خیرات کرنا کیسا ہے؟ بکرے کی خیرات آپ کہیں بھی کریں، جب آپ مزار پہ جا کے فکس کریں گے وہیں پہ صدقہ کروں گا، وہاں پہ کروں گا، باقی جگہ نہیں کرتا، تو یہ شرک کا شائبہ ہے۔ اسی لیے وہاں پہ جا کر ذبح کرنے سے بہتر ہے آپ اپنے گھر میں ذبح کر کسی غریب کو دے دیں۔ اور اگر آپ نے مزار کے مجاورین تک وہ گوشت پہنچانا تھا، وہاں کے بزرگوں تک پہنچانا ہے، وہاں کے اہل تک پہنچانا ہے، تو آپ اپنے گھر میں ذبح کر کے گوشت بھیج دینا، تاکہ شبہ ہی نہ آئے کہ آپ وہاں پر ان لوگوں کے لیے یا قبر کے دکھلاوے کے لیے یا قبر والے کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں اور اللہ کی خوشنودی مقصود نہیں ہے، تو ایسی بات جائز نہیں ہے، کیونکہ ذبح فقط اللہ کا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کلمے میں، اللہ کا نام کلمے میں، حضور کا نام خطبے میں، اللہ کا نام خطبے میں، حضور پاک علیہ السلام کا نام نماز میں، اللہ کا نام نماز میں، حضور کا نام قرآن میں، اللہ کا نام قرآن میں، حضور کا نام اذان میں، اللہ کا نام اذان میں۔ لیکن جب ذبح ہو رہا ہے تو حضور کا نام نہیں ہے، ادھر صرف اللہ کا نام ہے، بسم اللہ اللہ اکبر۔ حالانکہ قبر تک کا معاملہ ایسے ہے کہ جہاں رسول اللہ کا نام وہاں اللہ کا نام، قبر میں من ربک کے بعد من نبیک پوچھا جاتا ہے، اسے ورفعنا لک ذکرک کہتے ہیں۔ زمخشری نے اسے تفسیر کشاف میں رحمہ اللہ یہی ذکر کیا ہے، لیکن ذبح میں اللہ کا نام ہے، حضور کا نام نہیں ہے۔ اس سے مخلوق کی خوشنودی سے بچنا، خالصتاً اللہ کے لیے ذبح کرنا، ثواب چاہے مخلوق میں سے کسی کو بھیج دو، یہ اس کی طرف جائز ہونے کا اشارہ ہے۔ مہر امجد پوچھتے ہیں جائے نماز پر اگر تصویر بنی ہوئی ہو تو اس میں نماز پڑھنے کا کیا حکم؟ جاندار کی تصویر ہے تو 100% غلط ہے، اس سے بچیں۔ جاندار کی نہیں ہے، کسی جگہ کی سینری ہے، مثلا کسی اچھی جگہ کی تصویریں بن جاتی ہیں تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ حافظ اشرف بھائی پوچھتے ہیں کیا عورتیں تراویح کی جماعت کرا سکتی ہیں؟ بیٹا عورت امام بن نہیں سکتی، امام جن سکتی ہے، عورت نبی بن نہیں سکتی، نبی جن سکتی ہے، اس لیے تھوڑا فرق کریں۔ آپ نے کہا عورتوں کی امامت کی اجازت دی ہے، یہ ہوئی تو کل جامع مسجد نساء میں عورت خطبہ بھی دے گی، تو ان چیزوں سے آپ بچیں ذرا۔ وہ اس خاتون، اس بچی کو اجازت ہے جس کو حفظ قرآن بھولتا جا رہا ہے، چلو تو ایک خاتون کو پیچھے لے کر ایک بچی کو 2 بندے اپنے ٹھہر کے وہ تراویح کے حساب سے یا نفل کے حساب سے پڑھیں تاکہ اس کی منزل مضبوط ہو، اس سے عام امامت کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا